ایجپٹ۔ دوستو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کی پہلی سپر پاور وجود میں آئی۔ فرعونوں کی یہ سلطنت صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ مسلمان ایک دن مصر کو ضرور فتح کریں گے۔ ساتھ ہی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جب ایسا ہو تو وہاں عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے رومی اور فارسی سلطنتوں کو شکست دے کر وسیع علاقے فتح کر لیے۔ تاہم جیسے ہی یہ فتوحات مکمل ہوئی تو ایک بڑا بحران پیدا ہوا۔ ایک مہلک طاعون کی وبا پھیل گئی جس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔ اس وبا کی وجہ سے کئی مسلم جرنیل شہید ہو گئے اور قیادت نئی نسل کو منتقل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے نئے جرنیل مقرر کیے اور فوجی حکمت عملی میں تبدیلیاں کی۔ انہی فیصلوں کے نتیجے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی فتح کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے مصر کی طرف پیش قدمی کی، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر مصر کو ہی کیوں چنا گیا؟ 5000 سال قبل دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت پانی کو حاصل تھی۔ جس کے پاس زیادہ پانی ہوتا وہی سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ مصر کو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور دریائے نیل کا تحفہ حاصل تھا، جس کی بدولت یہ علاقہ زرخیز اور خوشحال بنا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں آ کر آباد ہوتے رہے اور رفتہ رفتہ یہ دنیا کی سب سے امیر سلطنت بن گئی۔ مصر کی طاقت کا آغاز ایک حکمران نارمر سے ہوا جس نے پورے مصر کو متحد کر کے دنیا کی سب سے قدیم بادشاہت قائم کی۔ 1000 سال تک مصر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مصری حکمرانوں میں غرور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو محض بادشاہ نہیں بلکہ خدائی کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ مصری فرعونوں نے ایک نیا مذہب تخلیق کیا جس میں بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا اور عوام کو سکھایا گیا کہ جنت میں داخلے کا واحد راستہ فرعون کی غلامی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعونوں کی حکومت کو کبھی بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ لوگ انہیں خدا سمجھ کر ان کی اطاعت کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایک نئی سوچ پیدا ہوئی کہ حقیقی خدا وہی ہوگا جس کا جسم مرنے کے بعد بھی سلامت رہے۔ اس نظریے نے ممیز کا تصور پیدا کیا۔ دوستو، فرعونوں نے اپنے جسم کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے سائنسی تجربات کیے، جس کے نتیجے میں ممیفیکیشن کا عمل وجود میں آیا۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے خون نکال کر دماغ کو ناک کے ذریعے باہر نکالا جاتا اور باقی تمام اعضاء نکال کر صرف دل کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جسم کو مخصوص نمک والے پانی میں رکھا جاتا اور 40 دن بعد اسے نکال کر خوشبودار مواد سے لپیٹ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آنے والے فرعونوں نے محض ممیز بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے مقبروں کے لیے عظیم الشان عمارتیں بنانا شروع کر دی، جنہیں آج ہم پیرامڈز یعنی اہرام مصر کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے بڑا اور شاندار اہرام خوفو نامی فرعون نے تعمیر کرایا، جو 4500 سال تک دنیا کی سب سے بڑی عمارت رہا۔ جتنا بھی فرعونوں نے اہراموں کی تعمیر میں دولت لگائی، مصر کی معیشت کمزور ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک چھوٹا سا غلام بچہ بازار میں فروخت ہو رہا تھا اور ایک طاقتور مصری وزیر نے اسے خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ جی ہاں، یہی بچہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہوں نے مصر کی بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالا اور اسے ایک بار پھر طاقتور ریاست بنا دیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی نسل بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی طاقت بن گئی۔
لیکن ایک نئے فرعون نے تخت پر آ کر بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا اور بعد میں ان پر سخت مظالم ڈالتے رہے۔ جب بنی اسرائیل پر مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ آخر کار کئی معجزات کے بعد فرعون کو بنی اسرائیل آزاد کروانا پڑا اور وہ مصر چھوڑ کر نکل گئے، لیکن فرعون اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر ان کا تعاقب کیا۔ وہ ان کا خاتمہ کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، جبکہ فرعون اور اس کی پوری فوج دریا میں غرق ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مصر کی ہزاروں سالہ حکمرانی کا زوال شروع ہوا۔ فرعون کی موت کے بعد مصر کبھی بھی اپنی پرانی طاقت حاصل نہ کر سکا۔ رفتہ رفتہ یہ کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ یونانیوں اور پھر رومیوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ 600 سال تک روم کا غلبہ برقرار رہا، لیکن آخر وہ لمحہ آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونے جا رہی تھی اور مسلمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مصر کو فتح کرنے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔